اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد الحمد للہ علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ دوستو، آج موضوع گفتگو ہے میاں بیوی۔ سب سے پہلے مشکات شریف میں درج حدیث مبارکہ کا اردو ترجمہ۔ فرمایا، جس شخص کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل و انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس حال میں اٹھے گا کہ اس کے جسم کا ایک دھڑ الگ ہو گیا ہوگا۔ اللہ اکبر! عدل و انصاف بہت ضروری ہے۔ بڑی خواہشیں ہوتی ہیں مرد حضرات کو تو شادیاں یا 2 سے زیادہ 4 تک کیونکہ اجازت ہے، لیکن شرائط کے ساتھ ہے، اور وہ شرائط میں جو ہیں وہ سب سے اہم ہے عدل و انصاف۔ اگر عدل و انصاف قائم رکھ سکتے ہیں تو اجازت ہے، اور یہ بہت مشکل کام ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ترمذی شریف میں موجود حدیث مبارکہ کا اردو ترجمہ: تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہیں، جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ یہ لفظ ہے، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارک کا ترجمہ: اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو ضرور حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ تو یہ اہمیت واضح فرمانے کے لیے یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور اسی طرح ترمذی شریف میں ایک اور حدیث مبارکہ ہے جو انتہائی اہم غور طلب ہے، اور ساری احادیث غور طلب ہے۔ جو عورت اس حال میں انتقال کرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ عورت جنتی ہے، تو وہ عورت جنتی ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں: کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے۔ یہ ہم سب کے لیے بڑی غور طلب بات ہے۔ کوئی مومن شوہر اپنی مومن بیوی سے نفرت نہ کرے اگر اس کی ایک عادت پسند نہیں، اگر اس کی ایک عادت نہیں پسند آتی تو دوسری اور عادتیں پسند آئیں گی۔ ایک عادت پسند نہیں آتی نا، تو جو خوبیاں ہیں وہ تو پسند آنی چاہیے۔ خوبیوں پر بھی نظر رکھنی چاہیے۔ خوبیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں خوبیاں رکھی ہیں، مرد و عورتوں میں، مرد و خواتین میں خوبیاں موجود ہیں، تو خوبیوں پر غور کرتے رہیں، انشاءاللہ خامیاں خود بخود سائیڈ پر ہو جائیں گی۔ ہر انسان میں خامیاں ہیں، کس میں خامیاں نہیں ہیں؟ تو صرف اگر خامیوں کا ہی تذکرہ اٹھا کے بیٹھ جائیں تو زندگی مشکل ہو جاتی ہے اور پریشانیاں ہوتی ہیں۔ تو پریشانیوں سے بچیں اور اچھی زندگی گزاریں۔ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم بڑی کوتاہی کر جاتے ہیں اس معاملے میں۔ اللہ تعالیٰ سے بار بار یہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اور یہ سلسلہ احادیث مبارکہ اور ترجمہ پڑھنے کا، اور یہ جو اسلامی احکامات ہیں، یہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ خود ہمیں ریوائز ہو، نئی چیزوں کا ہمیں بھی پتہ چلے، اور ہم کم از کم جب پڑھتے ہیں تو ہمیں خود احساس یہ اندر اللہ پاک کے فضل و کرم سے پیدا ہوتا ہے کہ جی ہمیں بھی عمل کرنا ہے، ہمیں زیادہ عمل کرنا ہے، اور پھر بندہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ پڑھتے ہیں نسائی سے، ترجمہ ہے: وہ بیوی سب سے بہتر ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے۔ وہ بیوی سب سے بہتر ہے جو اپنے شوہر کو خوش کرے جبکہ وہ اس کی طرف دیکھے، اطاعت کرے جب وہ اسے حکم دے، اور اپنے مال کے بارے میں کوئی ایسا رویہ نہ اختیار کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ تو بیویوں کو یہ خیال رکھنا ہے
کہ وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جو شوہروں کو ناپسند ہو۔ ظاہر ہے شرعی حدود کی پاسداری کرتے ہوئے یہ سارے احکامات نافذ ہوں گے۔ مشکات شریف سے ایک اور حدیث مبارکہ، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ عورت جب کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو، جس دروازے سے چاہے داخل ہو۔ اسی طرح ہمارے سامنے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فرمان موجود ہے، گھر اور مال وہ میراث ہے جو باپ سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دانش مند بیوی نعمت خداوندی ہے بے شک۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی ایک فرمان ہے، حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے اپنی بیویوں کو حت المقدور ہرگز طلاق نہ دو، بے شک حق فرمایا۔ یہ فرامین ہمارے سامنے موجود ہے میاں بیوی کے حقوق کے حوالے سے اور میاں بیوی کے رشتہ کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی پوری ہمت، قوت، ہدایت اور توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔